السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ اس وقت عرفان رمضان میں مہمان رمضان جاری و ساری ہے، اور مہمان رمضان میں آج مہمان ہیں جناب عالمگیر خان، سابق ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، اور کراچی کی شان ہے، محبتوں کا ایک ایسا سامان ہے کہ ان کو آج پروگرام میں دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا۔ عالمگیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیا چل رہا ہے آج کل ایکٹیویٹیز میں؟ کس کو فکس کر رہے ہیں؟ سر ابھی تو رمضان ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، جس میں راشن کی تقسیم ہے، افطاری کروانا، اور ہمارا ایک یتیم گھر ہے جس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں سارا سال کے لیے، رمضان میں ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سستے پھلوں کا ایک سٹال لگایا ہم نے، جہاں مارکیٹ ریٹ سے کافی 50% ڈسکاؤنٹ پر جو ہے وہ سستے پھل دے رہے ہیں ہم، جس میں لوگوں کو بڑی ایک سہولت مل رہی ہے۔ گڈ، زبردست۔ اچھا، آپ کی چونکہ پیدائش ساؤتھ وزیرستان کی ہے اور ساری خدمات آپ کراچی میں دے رہے ہیں، دل کرتا ہے کہ آپ کو اتنا اختیار ملے کہ وزیرستان میں بھی کچھ کر سکیں؟ ایک تو یہ کہ یقیناً دل تو میرا یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں اللہ کرے کہ فکسٹ وہاں پہنچے اور ہم خدمت کریں وہاں، لیکن پیدائش میری کراچی کی ہے، اور یقینی طور پہ میرے آباء و اجداد وزیرستان سے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وزیرستان ہی نہیں، پاکستان کے ہر کونے میں جائیں گے ہم۔ زبردست۔ کیا چیز ہے جو اختیار مل جائے تو ایک چیز کراچی میں ٹھیک کرنا چاہیں گے اب نمبر 1 پریورٹی پہ؟ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنا، جس سے نچلی سطح تک پاورز ڈیوالو ہو سکیں، فنڈز ڈیوالو ہو سکیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ جو صوبائی حکومت یہاں قائم ہوتی وہ اثر انداز ہوتی شہری حکومت پر، جن کا یہاں اسٹیک نہیں ہوتا، اور یہاں کے جو لوکلز ہوتے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، تو ضروری ہے کہ لوکلز کو اختیار دیا جائے۔ زبردست۔ بس یہ نام ذہن میں کیسے آیا؟ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نظر آئی، بکھری بھی نظر آئی کہ فکس کرنے کا دل کیا؟ اور دیکھیں، یہ رشیا میں ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک ویب سائٹ نے کوئی 3 گڑھے تھے جن کے ساتھ میئر، گورنر، ڈپٹی گورنر کے اسکیچز بنائے انہوں نے، اور اس کے ساتھ انتظامیہ آتی ہے ان اسکیچز کو، جو خاکے بناتے ہیں، اس کو پینٹ کر دیتی ہے، تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ پینٹنگ اٹ از ناٹ فکسنگ اٹ، فکس اٹ۔ تو وہ چیز وہاں سے یہ سارا آئیڈیا کانسیپٹ اٹھایا تھا ہم نے، اور وہ فکس اٹ کا نام بھی وہیں سے ہم نے کاپی کیا تھا۔ تو آج اللہ کا کرنا ہے کہ وہ ایک ایکٹیویٹی تھی، پھر وہ ایک ایکٹیویٹی سے کیمپین بن گئی، کیمپین سے ایک آرگنائزیشن بن گئی۔ صحیح۔ لوگ نہیں کہتے کہ آپ نے جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کھولی اس کو پھر آپ سیاست میں لے گئے، اس سے اعتراض اٹھتا ہے؟ اعتراض تو ابھی میں اٹھوں گا، بیٹھوں گا، میرے اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، بولنے پہ، چلنے پہ اعتراض کرنے والے کریں گے۔ دیکھیں، اگر کوئی سیاست میں جاتا اور سیاست میں ویلفیئر کرتا تو اس میں کیا برا ہے؟ نمبر 1 مجھے بتائیں نا، یہاں سیاست کو بنا لیا ہے کہ وہ پاور پالیٹکس ہے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا، اس سیاست کے ذریعے گاڑی، بنگلہ، پیسہ بنانا، کیا اور تصور ہی یہ ہوتا ہے سیاست کا کہ جو سیاست میں جائے گا اس کے گھر کا کچن سیاست سے چلے گا؟ تو یہ چینج کرنا ہے اس کانسیپٹ کو، اور جب تک آپ ہم جیسے لوگ نہیں جائیں گے تب تک شکوہ پھر کس سے کرنا ہے؟ ہم لوگ شکوہ، تجزیہ، تنقید، مشورے تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود عملی سیاست میں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے؟ کیوں ان کارنرز میں ہم نہیں بیٹھ سکتے جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے؟ تو یہ ضروری تھا، اور فکسڈ پہلے دن سے، یعنی اگر ہم ایک گٹر کے ڈھکن کی نشاندہی کرتے، صحیح۔ جہاں ہم چیف منسٹر کا خاکہ بناتے، تو وہ سیاسی عمل تھا، وہ پہلے دن سے ہم سیاسی عمل میں تھے، اس کو لے کر ہم نے ویلفیئر کے کام بھی کیے، اور فکسڈ ایک مکسچر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل یا سوشل ورک کا وہ ایک مکسچر ہے، اور اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ عالمگیر خان صاحب، آپ کے حوالے سے ظاہر ہے جب فکسٹ شروع ہوا تھا اور وہ بریکنگ نیوز آئی تھی ہر جگہ اور آپ ڈھکن فکس کر رہے تھے، اس زمانے میں تو بہت شور ہوا تھا اور بہت لوگوں کو لگتا تھا آپ سے امیدیں بھی وابستہ تھیں۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے ویلفیئر کے کام کا بتایا، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ والا جنون جو تھا نا کراچی کے نوجوان کے حوالے سے، یا کراچی کے لیے کچھ کرنے والا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں آنے کے بعد وہ مدھم پڑ گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ نہیں کہتے، میرے مخالف کہتے ہیں ایسا۔
اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ ان کو تکلیف ہو۔ وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد جو کام کیے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، جو اپنے حلقے میں کیے یا جو لڑائی لڑی ایم این اے کے طور پہ۔ میں سب سے زیادہ ایکسیسیبل ایم این اے تھا، یہ میں کلیم کرتا ہوں۔ اچھا ماضی کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ جیتنے کے بعد دبئی ملیشیا بیٹھے ہوتے تھے، میں لوگوں کی رسائی میں تھا، لوگوں کے درمیان تھا، کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں، اور لوگوں کے لیے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی۔ یہاں ایم این اے ہوتے ہوئے ایف آئی آر آج دن تک بھگت رہا ہوں میں، اچھا جو احتجاج کے لیے، جو لوگوں کے ایشوز پر احتجاج کیے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں میری وجہ سے، جن کی دکان کے آگے میرا شاپنگ مال بن رہا ہے، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی سوچ، ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مفاد پر سیاست یہ ختم ہو رہی ہے، اور ان کو یہ تکلیف ہے کل کا بچہ کہاں سے آ گیا ہے کراچی میں جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں اچھا، بالکل ایک تو کھوکھلی ہیں یہ اس ہے وقت۔ کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آفر کریں کہ ہمیں جوائن کر لو۔ ایسی آفر آئی آپ کو؟ نہیں دیکھیں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ 2009 سے ہوں، جب اس جماعت کو ٹانگا پارٹی کہا کرتے تھے۔ دور دور تک یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کبھی اقتدار میں، حکومت میں یا کچھ آئے گی۔ میں اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تھا اور آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے ہم بالکل ختم ہو جائیں، چاہے ہمیں اقتدار کبھی ملے ہی نہ، میں اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ یہ اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے اچھا تو ان کو اگر میں نظر نہیں آتا تو مراد علی شاہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، پھر وہ اس کی تو آمد ہی نہیں ہوئی اگر میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب سے بڑا مذاق ہے۔ اس کی ریزن یہ، میری ایک ایک ایکٹیویٹی وہ میڈیا کی نظر ہوتی، وہ سوشل میڈیا پر آتی، ایک ایک چیز ریکارڈ پر موجود ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں منظر عام پر نہیں ہوں؟ تو یہ بالکل ہی کھوکھلی جھوٹی بات ہے۔ اچھا، یہ بات میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این، کسی نے کبھی گھومتے پھرتے کوئی کہا ہو کہ ہماری پارٹی جوائن کریں، زیادہ منظم ہے، زیادہ بڑی ہے، زیادہ پرانی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، کبھی کبھی بھی کبھی نہیں نہیں۔ ہو؟ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی آپ کو پسند ہے؟ عمران خان صاحب کی 3 باتیں بتا دیں اس آئیڈیالوجی کی جو آپ کہتے ہیں کہ بس یہ جو بات ہے نا یہ کسی میں نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران 3 خان لفظ صاحب بتا کی دیں۔ یا ان کے نظریے کی؟ عمران خان صاحب اور نظریہ ایک ہی بات ہے ہمیں تو نہیں لگتا ہے۔ نہیں، ان کی ایک تو ان کی شخصیت ہے، پھر ان کا نظریہ۔ شخصیت کی میں جو مجھے پسند ہے بات، دلیر ہے، سچا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس بات پہ جو فیصلہ کر لے اس فیصلے پہ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ ان میں ابھر کر نظر آتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم مجھ جیسے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور تو میں پھر سے کہوں کہ ہم نے ان کا کرکٹ کا دور نہیں دیکھا، ہم نے وہ 92 والا ورلڈ کپ، بہت چھوٹے تھے، ہم نے ان کو ایک لیڈر کے طور پہ ہی دیکھا، اور وہی چیزوں نے ہمیں اٹریکٹ کیا۔ اچھا، آپ نے کیونکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی بھی یہاں پر ان کو دیکھ کر تو یاد آ گئی ہوگی، پارٹیسپینٹس کو دیکھ کے۔ جی ضرور۔ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے کبھی پارٹیسپیٹ کیا یا آپ اسی طرح ڈفرینٹ نہیں، کاموں میں رہتے تھے؟ میں خیر ان کی طرح کسی ڈیبیٹ کمپٹیشن وغیرہ میں نہیں آیا، انفارچونیٹلی۔ یہ بہت اچھا ہے، اور ہماری وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بالکل مختلف قسم کی، انفارچونیٹلی یہاں پہ، حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوں اور شوز ہوں، مختلف ایونٹس ہوں جو اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ یا ایجوکیشن لیکن ریلیٹڈ ہوں۔ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے۔ جی بالکل۔ سندھ حکومت کے بارے میں کوئی ایک جملہ کہیں ارے کیوں جو ہماری آپ کے سندھ دل میں حکومت کے آتا پیچھے ہو۔ پڑ گئی ہیں آپ؟ پیار کا جملہ بھی کہہ سکتے وہ ہیں، اور پیار، آپ کو کیا پتا۔ پٹھانوں کا پیار بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سندھ حکومت کے بارے میں، کراچی کے دشمن ہیں، جی، کراچی کے دشمن ہیں یہ۔ کراچی کے دشمن ہیں۔ دیکھا آپ نے، خوش ہیں اب آپ پیار لے کے؟ چلے، مجھے ذرا ایک سوال پوچھنا ہے، آپ کو پتہ ہے ریپڈ فائر ہم پوچھتے ہوتے ہیں، آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے، 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری؟ بڑا مشکل ایک کا تو کرنا ہے، پریورٹی میں کسی کو قدرے بہتر ریٹ کر لینا، نواز شریف۔ نواز شریف، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ لاہور یا کراچی پسندیدہ شہر؟ کراچی۔ گڈ۔ یہ بتائیں کہ محسود قبیلہ یا یوسف زئی قبیلہ پسندیدہ؟ یہ دیکھیں، بتانا میں آنیسٹلی میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں، میں قبیلوں میں یا اس میں ٹرائبز میں میں پاکستانی نیشن میں بلیو کرتا ہوں، ویری نائس۔ اور لیکن چونکہ میں محسود ہوں تو میں محسود کر دیتا ہوں، میں بلیو اس میں بالکل نہیں کرتا۔ گڈ، زبردست، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ یہ بتائیں کرکٹ یا ہاکی؟ اور کرکٹ اوکے، ڈنر یا لنچ؟ اور ڈنر۔
गुड। ये बताएं कि पॉलिटिक्स या बैरिस्टरशिप यानी वकील? पॉलिटिक्स, लेकिन मैं एमएनए जब पार्लियामेंट में हम होते थे तो चूँकि वहाँ मेनली कानून साजी हमारी जॉब थी, तो वहाँ बड़ा एक ये ख़ुद से शिकवा होता था कि काश वकालत कर लेते, काश ये कानून को पढ़ लेते, आइन को थोड़ा पढ़ लेते, तो यहाँ बड़ी मदद होती इसकी। मदद होती, बिल्कुल। और वहाँ जो हमारे साथ अक्सर एमएनएज जिन्होंने लॉ पढ़ी होती थी, तो उनके लिए बड़ा मददगार होता था ये। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तो 50 साल कल मनाए गए हैं, उसमें इफ्तार भी वहीं हो गया और काफ़ी मेहनत की सबने मिलके पार्लियामेंटेरियंस ने, तो ये क्या मनाने वाले थे 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन के? और इससे पहले तो इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। कल हम खुद जब टीवी पे देखा तो शॉक हुए कि कैसे एमपीएस भी वहाँ बैठे हुए थे, जज साहिबान भी वहाँ बैठे हुए थे। हालांकि पार्लियामेंट के हॉल में वहाँ नॉन पार्लियामेंटेरियन कोई नहीं जा सकता असेंबली, तो हम बड़े शॉक हुए। फिर पता चला कि ये कोई और इवेंट हो रहा है जिस पे स्पीकर साहब ने सबको इनवाइट किया, तो वो एक सिंबॉलिक इवेंट था, उसका एक सिंबॉलिक मैसेज देना था उन्होंने, और वो दे दिया उन्होंने। बहुत कि अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सेहत और तालीम के बारे में वाज़े तौर पे लिखा नहीं, हुआ है, लेकिन तो इनका जब वहाँ इतना मनाएं तो सवाल ये उसको फॉलो भी है, करें। इनका कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ क्यों मर जाता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जी, बिल्कुल सही बात है। देखें, अफसोस वाली बात भी है और काबिल तवज्जो बात भी है। दोनों इस वक्त सोच में चले गए, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 90 दिन में हो जाएगा। नहीं तो अवाम आपको है। लगता है? हाँ, मुझे लगता है, और बहुत अच्छा, जोर का लगता है। आपको बताया है किसी ने, कुछ कहा है किसी ने? अच्छा, यहाँ हाँ, ऐसे भी होता है? हाँ, ऐसे नहीं, मैं बताया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आलमगीर साहब इसी तरह से फलते फूलते रहेंगे मुल्क और खिदमत करते रहेंगे शहर की। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारा एक बहुत यानी 7-8 साल पुराने हमारा एक उठना बैठना साथ है, तो मुझे जब भी ये नज़र आए, एक इंस्पिरेशन इनमें नज़र आई है। और नुसरत के सवालात भी बहुत इंपॉर्टेंट थे आज। नुसरत, आप जा रही हैं या बैठी जी हैं? जी, मैं जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल इस तरह घरेलू माहौल में पूछा गया कि हाँ भाई, तुमने पहले निकलना है, हम बाद में आए, तो मैं पहले जाती हूँ। आप लोग अपना बकिया जो सेगमेंट है उसे मुकम्मल करके आप लोग भी घरों को तशरीफ़ ले जा सकते हैं। और मेरी आपसे कल मुलाकात होगी इरफान रमज़ान में। आप हमारे मेहमानों के साथ और हमारे मेज़बान के साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इरफान रमज़ान, इरफान